السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کا ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ بہت سارے سوالات، بہت اچھے سوالات میرے سامنے ہیں۔ بہت سارے اور بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری دعاؤں سے بھی نوازا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے، اور آپ کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی دعاؤں کو، اور جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ تو آئیے بغیر کسی دیری کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محبوب پاشا کہتے ہیں، آپ کی شادی میں آنے کی تو سب خواہش رکھتے ہیں، سب کے لیے اتنی دور سے آنا آسان نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ رضوان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ دینی زندگی، وعلیکم السلام۔ ناہید پروین کہتے ہیں، شکر گزار ہوں آپ کی، آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے اور باقی لوگوں کے جواب دیے اتنے اچھے طریقے سے، ایسے ہی آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، جزاک اللہ۔ رضوان کہتے ہیں، سر درد کے لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے سنا تھا۔ جی، سر درد کے لیے اگر آپ نے مفتی عبدالواحد صاحب سے یہ سنا ہے تو بالکل آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت جید عالم ہیں، بہت ہی گہری معلومات وہ رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ان سے سنا ہے تو بالکل آپ عمل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو میں نے بتایا آپ کو وہ بھی ٹھیک ہے۔ علمہ ملک کہتی ہیں، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ بینش آفیشیل کہتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے دو سوال ہیں۔ کہتی ہیں، نفلی صدقہ کسے کہتے ہیں کہ نفلی صدقہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ یہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر وغیرہ کے جو علاوہ ہوتا ہے، یعنی جو واجبی صدقات ہوتے ہیں، جو واجب آپ کو ادا کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا آپ نے کسی چیز کی منت مان لی تو یہ چیز واجب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے ہی جو آپ خرچ کرتے ہیں صرف ثواب کی نیت سے، تو اس کو کہا جاتا ہے نفلی صدقہ۔ اب نفلی صدقے میں آپ چاہیں تو کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں، مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو، کسی کو بھی جو ہے نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، جو مسلمان ایسا ہو، جو غیر مسلم ایسا ہو جو متشدد ہو، یا پھر یوں کہیے کہ جو اسلام سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، تو اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمانوں کے خلاف غلط سلط باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے، بہت متشدد ہے مسلمانوں کے معاملات میں، تو ایسے شخص کو نفلی صدقہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس کی مدد کریں گے تو وہ اس کے ذریعے اور مسلمانوں کو پریشان کرے گا۔ یعنی یوں کہیے کہ جو متشدد نہیں ہے اور مسلمانوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے، بالکل معتدل مزاج کا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے آدمی کو آپ دیجئے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، تو جو آپ سے ہمدردی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں، سنت کے طریقے سے پانی پیا جائے تو قیامت کے روز وہ پانی برف کے برابر وزن کیا جائے گا اور اسی حساب سے نیکیاں ملتی ہیں، کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن سنت کے طریقے پر جو بھی کام کیا جائے گا وہ کام ظاہر ہے بہت ہی ثواب کا کام ہے، اور سنت طریقے پر آپ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا آپ کو اجر عطا فرما دے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی سنت طریقے پر کام کیا اور بہت دل و جان کے ساتھ کیا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اتنا اجر، اتنا انعام آپ کو عطا فرما دے کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ سنت طریقے سے پانی پیا جائے تو قیامت کے روز وہ پانی برف کے برابر وزن کیا جائے گا، ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی بات میرے علم میں تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ شمیل پریس کہتے ہیں، قرآن کے ترجمے کے لیے کون سی تفسیر لینا چاہیے؟ قرآن کے ترجمے کے لیے ایک عام آدمی کے لیے آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا آتا ہے، وہ آپ لیجئے، اس کو پڑھیے، ترجمہ بھی اس کا آسان ہے، تفسیر بھی اس کے اندر آسان ہے، کچھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ رضوان کہتے ہیں، سجدہ سہو کب اور کیسے واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو ہوتا ہے نماز میں واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، یا تو واجب چھوٹ جائے یا واجب کے اندر کوئی تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، اسی طریقے سے کسی فرض کے اندر کوئی تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے۔ فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن فرض میں اگر تاخیر ہو گئی تب بھی جو ہے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔
تو سجدہ سہو یا تو واجب میں تاخیر کی وجہ سے، یا واجب کو چھوٹنے کی وجہ سے، یا فرض میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب نماز کے واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوں گے۔ معلوم نہیں ہے تو اس سلسلے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، بہت دنوں سے بن نہیں پا رہی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد میں کہتے ہیں حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ وحی کے ذریعے کوئی بات اللہ کے نبی تک پہنچے، یہ پھر آپ کو الہام ہو، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمائیں، تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ یوں کہیے کہ حدیث قدسی میں الفاظ تو اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، لیکن بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ہے، لیکن قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں وحی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر الفاظ نبی کے ہوتے ہیں اور وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حدیث قدسی۔ یوزر مولانا صاحب جی السلام علیکم، میں آدم انصاری کہتے ہیں مولانا صاحب جی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، یہ میری دعا ہے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب جی 3 مسئلے ہیں مولانا صاحب جی۔ نمبر 1، امام کے پیچھے اگر ہماری 1-2 رکعت نکل جائے اور ہم یہ بھی بھول جائیں، اور اگر ہم امام کے ساتھ پہلا سلام پھیر دیں اور ہمیں یاد آ جائے، اور اگر دوسرا سلام بھی پھیر دیں پھر یاد آئے، تو پھر مولانا صاحب جی کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، امام کے ساتھ اگر آپ کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے، پھر آپ جو ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا تو ظاہر آپ کو اٹھنا چاہیے تھا، لیکن آپ اٹھے نہیں، آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، چاہے 1 سلام پھیرا یا دونوں سلام پھیر دیے، تو جب تک آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے اور آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کی ہے، تو پھر آپ اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی، نماز کو مکمل کر لیجئے، آخر میں جو ہے سجدہ سہو کر لیجئے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر دیا، دونوں طرف پھیر دیا یا ایک طرف پھیر دیا، پھر آپ نے کسی سے بات کر لی یا اسی طریقے سے آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، تو پھر آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک۔ تو بس مسئلہ یہی ہے کہ سلام پھیرنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرنا چاہیے اور آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہو، تو چاہے سلام پھیر دیا تب بھی آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کر لیجئے، آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نمبر 2، اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ الحمدللہ کہیں یا پھر یا اللہ تیرا شکر ہے کہیں، کون سا بہتر طریقہ مولانا صاحب جی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے الحمدللہ آپ کہیں، اللہ تیرا شکر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا سوال ہے مولانا صاحب جی، عید الاضحیٰ اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو ہوتی ہے؟ کلیئر کریں مولانا صاحب جی۔ عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی چاند دکھے گا، ابھی تو چاند نہیں دکھا، تو جیسے ہی چاند دکھے گا تو چاند دکھنے کے بعد پھر جو 10 تاریخ آئے گی، 1 تاریخ ہوگی، یعنی آج چاند دکھے گا تو پھر کل کو 1 تاریخ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں جب 10 تاریخ آئے گی تو 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوگی، 10، 11 اور 12 3 دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رضوان ملپرا کہتے ہیں گرم اور ٹھنڈی آیتیں کیا ہیں؟ گرم اور ٹھنڈی آیتیں تو کوئی نہیں ہوتی ہیں، دیکھیے قرآن کریم تو پورا ہی رحمت ہے، برکت ہے، آپ کوئی سا بھی قرآن پڑھیں، قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا، مکمل ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، اور جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اور زیادہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ باقی یہ کہ کوئی ٹھنڈی گرم آیتیں ہیں، کوئی جلالی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں، جیسے سورہ ناس، سورہ فلق کے بارے میں ایسا کچھ ہے، سورہ جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کا کوئی سا بھی حصہ پڑھیں، سارے کا سارا حصہ برکت ہی ہے، رحمت ہی ہے، مغفرت ہی ہے، اور آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے پوچھا ہے، میرے خیال میں یہ اس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ یا ایسے کچھ کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو بندے جوڑنا ہوتا ہے، شاید ایسے ہی اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو، یعنی آپ کسی کمپنی سے جڑے، پھر آپ نے کسی کو جوڑا، اس نے کسی کو جوڑا، اس نے کسی کو جوڑا، تو اس طریقے سے چین جڑتی جاتی ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بس ایک تک تو آپ اس کی انکم لے سکتے ہیں، آپ نے کسی کو جوڑا تو اس کا فائدہ تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بندے جوڑیں گے تو ان کا فائدہ لینا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ بھی تب ہے جب باقاعدہ کمپنی کا کوئی پروڈکٹ ہو، کسی پروڈکٹ کو کمپنی پروموٹ کر رہی ہو، کچھ بیچ رہی ہو، تب ہے۔ اور اگر کمپنی کچھ بیچ ہی نہیں رہی ہے، بس ویسے بندوں کو جوڑنا ہے اور اس سے پیسے کمانا ہے، پیسے ایٹنا ہے، تب تو بالکل ہی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ رضوان ملپرا کہتے ہیں کیا نماز کے بعد سنت فوراً پڑھ لینی چاہیے اور بیچ میں ذکر کرنے لگیں
تو مکروہ ہوتا ہے؟ ہمارے دوست مولانا بتا رہے تھے۔ دیکھیے نماز، جن نمازوں کے بعد میں سنتیں نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کی فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو ان نمازوں کے بعد تو ظاہر ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جن نمازوں کے بعد میں سنتیں ہیں، جیسا کہ آپ کی عشاء ہے، اسی طریقے سے مغرب ہے، ظہر ہے، تو ان نمازوں کے بعد میں بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام وغیرہ پڑھ کر تھوڑی سی دعا مانگنے کے بعد فوراً آپ جو ہے اپنی سنت نوافل وغیرہ پڑھیے، اس کے بعد میں پھر جتنا چاہیں آپ ذکر کریں، کچھ بھی کریں، جو بھی آپ کی مرضی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا کرنا کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ ذکر میں لگ گئے، قرآن میں لگ گئے، تسبیحات میں لگ گئے، پھر اس کے بعد آپ آدھے ایک گھنٹے بعد، پون گھنٹے بعد، 10-20 منٹ کے بعد میں آپ جو ہے سنت نوافل وغیرہ پڑھ لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو علماء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یوزر، ان کا نام ہے راجو الوی، یہ کہتے ہیں وائٹ ڈسچارج کے مسئلے پر آپ دوبارہ دھیان دیں۔ جی بھائی کیا دھیان دیں؟ دیکھیے میں نے جو وائٹ ڈسچارج کے بارے میں بتایا تھا، وہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے، اب وہ عورت کا احتلام کیسا رنگ ہوتا ہے، کیسا نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہے۔ میرے خیال میں عورت کے جو احتلام کا یعنی کہ جو منی ہوتی ہے عورت کی، وہ شاید زرد رنگ کی ہوتی ہے، تو میں نے وائٹ بول دیا تھا، اس لیے آپ کو شاید ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر عورت کو سوتے سوتے رات میں احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ مرد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وائٹ ڈسچارج اگر یہ لیکوریا کا پانی ہے تو لیکوریا میں تو غسل واجب نہیں ہوتا، لیکوریا میں تو صرف وضو ہوگا، اور جہاں پہ لگ جائے گا جس کپڑے کو، بدن کو، اس کو دھونا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عورت کو پانی کئی رنگ کا آتا ہے، اس کے اندر بہت پیچیدگی ہے۔ اب میں نے جو بات کی تھی صرف احتلام کے بارے میں بات کی تھی، جیسے مرد کو سوتے سوتے احتلام ہو جاتا ہے، اب ظاہر ہے مرد کی منی تو سفید ہوتی ہے، اب عورت کی منی میں نے پڑھا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ زرد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سفید سے یا زرد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر عورت کو سوتے سوتے خواب میں احتلام ہو جائے، باقاعدہ اس کو طری و نمی محسوس ہو، تو پھر اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ ارشاد احمد کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کنواں جو ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو بند کرنا بہت غلط بات ہے۔ دیکھیے کنواں اگر آپ کا ہے، آپ کے کھیت میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کی جگہ میں ہے، تو آپ اس کو کھولیں، بند کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کا مسئلہ ہے، آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کنواں سرکاری ہے یا کسی اور شخص نے وقف کر رکھا ہے، لوگوں کے لیے بنوا رکھا ہے، اب آپ اس کو بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جب تک کہ دوسرا شخص اجازت نہ دے یا سرکار ہی اس کو ختم کرے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا اپنا ذاتی کنواں ہے، پرسنل کنواں ہے، آپ نے وہ وقف بھی نہیں کیا ہے، بس آپ نے کھدوایا تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، آپ بھی اٹھا رہے تھے، اب آپ چاہیں تو اس کو بند کر کے کھیتی کے کام لے سکتے ہیں، اپنے گھر میں چاہیں تو اس پر گھر بنا سکتے ہیں، دکان بنا سکتے ہیں، کچھ بھی اپنے کام میں لا سکتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے۔ تو اگر آپ کا پرسنل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کا ہے یا سرکاری ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غلط طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کیا جس پر قربانی فرض ہوتی ہے اس پر حج بھی فرض ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، قربانی تو آپ یوں سمجھیے موٹی بات کہ قربانی تو آج کے زمانے میں اگر کسی پر 40 سے 50 ہزار روپے بھی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک موٹی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس لیے کہ چاندی کا نصاب اتنا ہو جاتا ہے، اگر کسی پر 40 یا 50 ہزار روپے بھی آج کے زمانے میں ہیں تو اس پر قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن حج کے لیے تو آج کے زمانے میں 4 سے 5 لاکھ روپے چاہیے، یعنی یوں کہیے کہ حج اس شخص پر فرض ہوتا ہے کہ جو جتنے دنوں حج پر رہے گا اتنے دن اپنے بال بچوں کا وہ خرچ برداشت کر سکے، اور وہاں جانے کا، حج پہ جانے کا خرچہ اٹھا سکے، وہاں پر رہنے کا خرچہ اٹھا سکے۔ تو اگر اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے تو آج کے زمانے میں یوں کہیے کہ اگر اس کے پاس 4 سے 5 لاکھ روپے ہیں تب اس پر حج جو ہے فرض ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی جو روپے ہیں وہ قرض سے بالکل پاک ہونے چاہیے، قرض اس پر کوئی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر معاملہ ہے تو پھر اس پر حج ہوگا، ورنہ تو حج نہیں ہوگا۔ تو حج کا اور قربانی کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ یوزر محمد، ان کا نام ہے محمد اسرافیل، کہتے ہیں ہلدی سیریمنی میں اگر کوئی دعوت دے تو جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے ہلدی وغیرہ کی جو آج کل یہ رسم ہوتی ہیں یہ غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، اس کے اندر نہیں جانا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر ہلدی اگر اس نیت سے لگائی جا رہی ہے کہ مرد کو یعنی کہ دولہا کو یا دلہن کو ہلدی اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس کی کھال کو
اس کی کھال نرم ہو جائے، ملائم ہو جائے، اس کی کھال کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر لگایا جا رہا ہے، اپنے بدن کے فائدے کے لیے اگر لگایا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم شیمپو وغیرہ آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اگر اس ارادے سے اس نیت سے لگایا جا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ویسے ہی بس رسم کو پورا کرنے کے لیے لگایا جا رہا تو پھر یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، اس کو چھوڑنا چاہیے، اور ایسی محفلوں میں جانا بھی نہیں چاہیے، ایسی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، بہت ہی عزیز ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس ارادے سے جائیں کہ میں یہاں پر جاؤں گا تو لوگوں کو دعوت دوں گا، لوگوں کو اس کی قباحت کے بارے میں، اس کی برائی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ظاہر ہے جب آپ جائیں گے وہاں پر جانے کے بعد ہی تو آپ لوگوں سے کہیں گے کہ بھئی یہ طریقہ غلط ہے، اور اگر ویسے ہی کہیں گے، بعد میں کہیں گے تو اس کا اثر تو ہوگا لیکن کم ہوگا۔ تو ایسے موقع پر آپ جائیے، لوگوں کو جمع کیجئے اور تمام کو بتائیے کہ بھئی یہ طریقہ غلط ہے۔ اب آپ جتنے لوگ بھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اگر آپ کے یہاں کبھی بھی شادی ہو تو ایسا کام آپ مت کیجیے گا، تو ان کو بتائیے کہ یہ غیر شرعی طریقہ ہے، غیروں سے یہ طریقہ آیا ہوا ہے، تو اگر یہ ارادہ اور یہ نیت آپ کی ہوگی تو یہ بہت اچھا کام ہے، ایسا آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ صرف اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، اپنی رسم کو پورا کرنے کے لیے، رسم و رواج کو نبھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کام لیجیے۔ ایسے موقع پر دیکھیے تھوڑا مائنڈ سے، دماغ سے بھی کام لیا جاتا ہے، ایک دم حرام کہہ دینا، ناجائز کہہ دینا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی رسم و رواج آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے یعنی کہ کسی رشتہ دار کے یہاں، کسی عزیز کے یہاں، کسی دوست کے یہاں اس طرح کی اگر کوئی رسم و رواج چلتے ہیں تو آپ وہاں جائیے، دیکھیے ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ان کو بتائیے کہ بھئی یہ غلط طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نیت اور ارادے سے آپ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، سامنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور پھر یہ رسمیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ بس ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہم جاتے ہیں، ہم بھی جو ہے انہی میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر جیسا وہ کر رہے ہوتے ہیں ویسے کرتے ہیں، اس کے غلط ہونے کو، اس کی قباحت کو، برائی کو ہم بیان ہی نہیں کرتے، تو بیان کرنا چاہیے اس کے غلط ہونے کو، ٹھیک ہے؟ رضوان ملپرا کہتے ہیں حج کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ حج کے جو ہے 5 دن ہوتے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر اور جو ہے یہ 12 یا 13 ذی الحجہ تک 5 دن حج کے مکمل ہوتے ہیں۔ اب حج کا مکمل طریقہ کیا ہے، کیا کیا اس میں ہوتا ہے، تو بہت لمبا معاملہ ہے۔ تو بہرحال موٹی بات ایک میں نے آپ کو بتا دی کہ حج کے جو ہے وہ 5 دن ہوتے ہیں، اس کے اندر فرائض واجبات جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ علی احمد پردھان جی کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، سر ہمارے ولیج کی پاپولیشن لگ بھگ 4000 ہے، کیا ہمارے یہاں عید کی نماز پڑھنا جائز ہے اور جمعہ بھی جائز ہے؟ دیکھیے عید کی نماز کے لیے علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ عید اور جمعے کی نماز کے لیے آپ جہاں پر رہتے ہیں اس کا قصبہ ہونا ضروری ہے۔ اب قصبے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سرکار کی نگاہ میں قصبہ ہو یا لوگ اس کو قصبہ کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں۔ قصبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ضروریات زندگی کے سامان ہیں، وہ ضروریات زندگی سب کچھ اگر وہاں پر مل جاتا ہے تو پھر اس کو قصبہ کہیں گے، جیسا کہ ڈاک خانہ ہے، پولیس چوکی ہے، اسی طریقے سے اور کھانے پینے کا جو بھی چھوٹا موٹا سامان ہے، پھل فروٹ وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے کھانے اگر ہوٹل وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر وہاں پر موجود ہیں، یعنی جو زندگی کی انسان کی ضرورتیں ہیں، اگر وہ ساری چیزیں وہاں پر مل جاتی ہیں تو پھر اس کو قصبہ کہا جائے گا۔ اور علماء نے لوگوں کی تعداد بھی لکھی ہے کہ کم سے کم 2500 سے 3000 لوگ آپ کے علاقے میں، آپ کے قصبے میں، گاؤں میں ہونے چاہیے۔ اگر 2500 سے 3000 لوگ ہیں تو پھر اس کو قصبہ کہا جائے گا، اور پھر وہاں پر جمعے کی اور عید کی نماز پڑھنا درست ہے۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے یہاں تو 4000 لوگ ہیں، تو آپ کے یہاں تو نماز ہو جائے گی، بالکل کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جائز ہے، یعنی کہ عید جمعہ پڑھنا آپ کے یہاں جائز ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور اگر جہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہاں پر جو ہے عید اور جمعہ نہیں ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے جمعے کے لیے ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ رضوان کہتے ہیں حدیث کتنی ہیں؟ حدیثیں کتنی ہیں؟ حدیثوں کی تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی ایک حدیث جو ہے بہت ساری الگ الگ صحابیوں سے مروی ہوتی ہے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، تو کوئی ایسی تعداد متعین ان کی نہیں ہے، یہ تو بے شمار حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں کتنے نبی کے واقعات ہیں؟ قرآن کریم کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ تقریباً 25 یا 26 نبیوں کے واقعات ہیں، تو ان کے کیا کیا نام ہیں وہ میں اسکرین پر لگا دوں گا، آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ علی احمد کہتے ہیں پردھان جی کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے کسی شخص نے سنڈے کمنٹ باکس 32 میں سوال معلوم کیا تھا تاڑی پینا جائز ہے یا نہیں، تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ مفتی صاحب تاڑی کھجور کے درخت سے نکالتے ہیں، کھجور کے پیڑ کے اوپر سے۔
اچھا تاڑی کے بارے میں کہہ رہی ہیں، تو تاڑی کے بارے میں ہاں مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے اس کے بارے میں تھوڑا دیکھا پڑھا. تو دیکھیے تاڑی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، جو کھجور کے درخت سے نکالا جاتا ہے، ایک طرح کا پانی ہوتا ہے، تو اگر اس کے اندر بالکل بھی نشہ نہیں ہے، نشہ آور نہیں ہے، یعنی پینے کے بعد اس کو نشہ نہیں آتا ہے تو آپ اس کو پی سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو پینے کے بعد نشہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ سنا ہے کہ اس کو رکھنے کے بعد یا اگر وہ گرمی میں زیادہ ہو یا اگر کئی دن کے بعد آپ اس کو استعمال کریں تو اس کے اندر ایک طرح کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے اندر کسی بھی طرح کا نشہ ہے تو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو پینا نہیں چاہیے. اور اگر اس سے نشہ نہیں آتا ہے تو آپ اس کو پی سکتے ہیں. تو بہرحال جب ظاہر ہے اس کے اندر یہ سنا کہ نشہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو نشہ اس کے اندر ہو ہی جائے گا، تو اس لیے اس سے احتیاط ضروری ہے. تو اگر ابھی آپ تھوڑا پئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں اور زیادہ پینے کا جی کرے اور آپ کو اچھا لگے، تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ نشہ آور چیز بھی پینے لگیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے. لیکن جہاں تک تعلق مسئلے کا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر اس کے اندر نشہ نہیں ہے تو آپ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رضوان ملپرا کہتے ہیں چونٹی مارنا گناہ ہے کیا؟ اور حدیث ہے اس سلسلے میں. چونٹی اگر آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، بہت زیادہ چونٹی آپ کے گھر میں ہو گئی ہیں تو آپ ان کو مار سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ چونٹیوں کو مارنا، پکڑ کر ڈھونڈ کر مارنا، بل سے نکال کر مارنا، چونٹیوں کو بل میں پانی ڈال دینا، اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. لیکن واقعتاً اگر آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، بہت زیادہ آپ کے گھر میں ہو گئی ہیں تو آپ ان کو مار سکتے ہیں. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ چونٹیاں اگر ہوتی ہیں گھر میں تو وہ پریشان نہیں کرتی ہیں، بس ایک طرف کو اپنے جاتی رہتی ہیں. لیکن اگر آپ کے بدن پر کہیں لگ گئی ہے، کاٹ لیا ہے، تو اس کو آپ پکڑ کر مار بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عبد الحفیظ شیخ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، کیا نماز کے وقت کیا دوسری نماز کا وقت کیا دوسری نماز تک ہوتا ہے؟ کیا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ پلیز رپلائی می، تھینک یو. جی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ دوسری نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوگا اس سے پہلے تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا وقت ہوتا ہے نماز کا، کیا نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو موسم کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو اب میں یہ آپ کو فکس تو نہیں بتا سکتا. اب جیسے گرمی چل رہی ہے تو بڑا دن ہوتا ہے، تو عصر کا ٹائم بہت دیر سے شروع ہوتا ہے، بہت دیر تک باقی رہتا ہے. تو ایسی ساری نمازوں کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے تو آپ اپنی مسجد میں کہیں سے ایک نقشہ لگا ہوتا ہے تو کسی فوٹو کھنچوا کر منگوا لیجیے، اس میں آپ پورے سال کا دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی فکس ٹائم تو نہیں بتایا جا سکتا. لیکن ہاں اتنا ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم شروع ہوگا تو جب اگلی اذان جب ہوتی ہے تو اس اذان سے پہلے تک اس نماز کا ٹائم رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہتے ہیں کیا فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کے بعد میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب. رضوان کہتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو جنت میں ان کی بیوی کون ہوگی؟ دیکھیے یہ تو آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اگر جو بھی آپ چاہیں گے آپ کو وہ بیوی مل جائے گی. اب ظاہر ہے اگر دنیا کی کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو بیوہ ہو چکی ہوں گی، اب اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ان کا شوہر بھی ان کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کر، ان کے دل کو بالکل پاک اور صاف کر کے اچھے طریقے سے بنا کر آپ کو پیش کر دے. یا جو آپ چاہیں، جو آپ کا دل چاہے، جنت کی حوروں میں سے ہو، دنیا کی عورتوں میں سے ہو. بھائی جنت تو نام ہی اسی کا ہے. جو آپ چاہیں گے آپ کو بالکل وہ ملے گا. ٹھیک ہے نہیں. اور آپ کو ساری پریشانیاں اور ٹینشنیں بالکل وہاں کی ختم ہو جائیں گی. باقی جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے، دنیا میں شادی کر کے گئے ہیں، تو اگر وہ چاہیں گے تو اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں گے ظاہر ہے. اور اگر دنیا میں ان کا نبھاؤ نہیں ہوتا تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر جا کر لڑائی جھگڑے کو بالکل ہی ختم کر دے، دل کو بالکل ہی پاک و صاف کر دے، پھر وہاں پر جا کر اچھے طریقے سے وہ رہیں. لیکن اگر وہ پھر بھی چاہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، دنیا میں پریشانی ہوئی ہے مجھے تو میں یہاں پر بھی پریشانی نہیں جھیلنا چاہتا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کسی اور کو دے دے، اور پھر وہ بیوی اس کو بالکل پاک و صاف کر کے، اس کے دل کو صاف کر کے ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. باقی جو آپ چاہیں گے وہاں پر تو وہ ہوگا بالکل. بھائی جنت نام ہی اسی چیز کا ہے. آپ کی مرضی چلے گی. دنیا میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، آخرت میں پھر آپ کی مرضی چلے گی. جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. اچھا صاحب. اس کے بعد میں ہے یہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں شاید، کوئی میں نے سوال کی، انہوں نے کچھ لکھا ہے. چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں مہیش، ان کا نام ہے مہیش رہیجا. یہ کہتے ہیں سب سے برکت والا وواہ اپنے ابو امی کی رضا سے ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بھائی برکت اسی نکاح میں ہوگی جو آپ اپنے والدین کی مرضی سے کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں تو جو ہے وقتی طور پر تو ان کو اچھا لگتا ہے، پھر بعد میں وہ بہت پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے والدین کی
مرضی سے ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں پہلے خدا کی عبادت، پھر روزگار، پھر پیٹ پوجا، اس سے خدا پرسن ہوتا ہے اور برکت بھی برکت آتی ہے۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، پہلے جو ہے خدا کی عبادت، پھر جو ہے کھانا کھانا اور پھر کمانا وغیرہ ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت قریب ہے لیکن آپ کو بھوک بہت تیز کی لگ رہی ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ نماز کو بھی چھوڑ دیجئے، اپنا پیٹ بھریے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ خالی پیٹ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کا دھیان کھانے میں رہے گا اور آپ کی نماز میں دل نہیں لگے گا، تو اس لیے بہتر یہ تھوڑا بہت کچھ کھا لیں پھر اس کے بعد میں آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے بھائی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے میسیج کرنے کے لیے اور کومنٹ کرنے کے لیے۔ عبدالحفیظ السلام علیکم مفتی صاحب، شاہ شاہ نواز کہتے ہیں مغرب کی نماز اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا سورت آواز سے پڑھنا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، دیکھیے امام صاحب اگر یہ غلطی کر دیں کہ جن نمازوں میں آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے اس میں آہستہ قرات کر لی، یا جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے اس میں آواز کے ساتھ قرات کر لی، تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی قرات کر لی ہے جس سے نماز درست اور صحیح ہو جاتی ہے، یعنی کہ 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی آپ نے یا پھر ایک بڑی آیت پڑھ لی جس سے نماز درست ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب جو زور سے نماز جن نمازوں میں زور سے قرات کی جاتی ہے اس میں آپ نے آہستہ اتنا پڑھ لیا، یعنی 3 چھوٹی آیتوں کے برابر یا ایک بڑی آیت کے برابر، یا پھر اسی طریقے سے جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے اس میں آپ نے آواز سے اتنا پڑھ لیا، یعنی 3 چھوٹی آیتوں کے برابر یا ایک بڑی آیت کے برابر، تو پھر آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر اس سے کم پڑا ہے تب سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ شمی اختر کہتے ہیں آپ ویڈیو خود بناتے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ میں خود ہی بناتا ہوں۔ کیا کوئی گیم کھیل سکتے ہیں؟ تھوڑا بہت مفتی صاحب بتائیں۔ گیم نہیں کھیلنا چاہیے، یہ لایانی اور فضول کام ہے، بالکل اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر کوئی کھیل لیا 2-4 منٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی کو عادت نہیں بنانی چاہیے، لیکن پھر بھی بالکل چھوڑ دیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ آج آپ تھوڑا کھیل لیں، کل اور زیادہ کھیلیں گے، پرسوں اور زیادہ کھیلیں گے تو ایسے پھر گھستے چلے جائیں گے، تو بالکل اس سے احتیاط کرنا چاہیے اور بالکل ایسی فضولیات لایانی اور بیہودہ باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گیم کھیلنے ہیں، کرکٹ کھیل لیجئے، فٹ بال کھیل لیجئے، اس طریقے سے جو وہ چڑیا بلہ آتا ہے وہ کھیل لیجئے، اس سے آپ کی کھیل کی ورزش بھی ہوگی۔ موبائل پر گیم کھیلنے سے کیا ملے گا؟ آپ کو بدن کو تھکانی ہوگی، بس آنکھیں خراب ہوں گی صرف۔ کہتے ہیں نماز میں کیا واجب ہے؟ اس پر ویڈیو نہیں بنائے اب تک، جلدی بنائیں مفتی صاحب۔ جی انشاءاللہ بناؤں گا ضرور۔ شاہ نواز اختر کہتے ہیں 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس کیسے لگائیں؟ بھائی یہ تو آپ خود جانیے۔ شمی اختر کہتے ہیں مسجد کو صاف کر رہے ہیں مفتی صاحب، وہ آپ کے محلے کی ہی مسجد ہے؟ نام کیا ہے اس مسجد کا؟ جی وہ میری مسجد ہے، یعنی کہ میں اس میں نماز پڑھاتا ہوں، تو مسجد ابو بکر صدیق اس کا نام ہے۔ شاہ نواز کہتے ہیں پیار اور خواہش میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ بہت لوگ کہتے ہیں اس سے بھی پیار کرتے ہیں اس سے بھی پیار کرتے ہیں، پیار تو صرف ایک لڑکی سے ہوتا ہے۔ دیکھیے پیار وار کچھ نہیں ہوتا ہے، شادی سے پہلے کسی سے پیار کرنا، محبت کرنا، باتیں کرنا غلط طریقہ، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی خواہش اور خواہش کا مت دیکھیے، ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کا جتنے میں کام چل جائے، جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو دال روٹی میں بھی کام چل جائے گا اور اس سے آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن خواہش آپ کی یہ ہے کہ آپ کو مرغ مل جائے، آپ کو گوشت مل جائے، آپ کو بریانی مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں خواہش، یعنی جو زیادہ کی آپ خواہش اور تمنا کرتے ہیں۔ ضرورت سے جو آپ ظاہر چاہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے خواہش، اور محبت تو یہی ہے کہ جس کی طرف میلان ہو جائے، جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے تو اس کو محبت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاہ نواز کہتے ہیں ایسی کوئی کتاب کا نام بتائیں مفتی صاحب جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، کتاب ہندی میں ہو۔ آپ کسی بھی کتب خانے پہ جائیے تو وہاں پر سیرت کی آپ ان سے کتاب مانگیے، ان سے یہ کہہ دیجیے کہ بھائی ہندی میں دے دیجیے، تو آپ کو سیرت کی کتاب دے دیں گے۔ سیرت میں تو ظاہر ہے کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ بریلویوں کی ہو، دیوبندیوں کی ہو، عام طور سے سب باتیں اس میں ایک طرح ہی کی باتیں ہوں گی میرے خیال میں، جہاں تک میرا آئیڈیا ہے۔ تو آپ کسی بھی دکان پہ کتب خانے پہ جائیں گے، ان سے کہہ دیجیے بھائی سیرت کی کوئی ہندی میں کتاب دے دیجیے، وہ آپ کو دے دیں گے بالکل، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ بہتر سے بہتر کتاب چاہتے ہیں تو ایک آتی ہے سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی کی، اگر وہ آپ کو ہندی میں مل جائے تو بہت اچھی کتاب ہے سیرت کی وہ۔ شمی اختر کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے مفتی صاحب؟
لڑکی سے جب آپ شادی کریں تو اس کے اندر آپ 4 چیزیں دیکھیں. حدیث میں آتا تنکح المرأۃ ل40. لڑکی سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. یا تو اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, اس کے جمال حسن کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, اور اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, یا پھر اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فظفر بذات الدین, تو دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ. یعنی دین, نہ آپ جمال کو دیکھو, نہ خوبصورتی کو دیکھو, نہ حسب و نسب کو دیکھو, نہ آپ مال کو دیکھو, بس آپ دین کو دیکھو اور اس سے شادی کر لو. تو دیندار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. شمی اختر کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب, میں جس لڑکی کو قرآن مجید پڑھانے جاتا ہوں وہ ہماری بات بالکل نہیں مانتی ہے, کیا کریں مفتی صاحب؟ بہت پریشان ہو چکے ہیں, کوئی دعا بتا دیجیے جس سے بات ماننے لگے. دیکھیے, جب آپ گھر میں کسی کو جا کر پڑھاتے ہیں نا, تو وہاں پر گھر میں تو بچہ بالکل بادشاہ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, میں یہاں پر رہتا ہوں, راتوں دن وہاں پر رہتا ہوں, تو آپ کی بات کیوں مانے گا؟ بچے جب مسجد میں پڑھنا آتا ہے, مدرسے میں, مکتب میں پڑھنا آتا ہے, تو اس کے اندر ڈر ہوتا ہے. تو بچے کے اندر ڈر ہوتا ہے تو آپ کی بات بھی مانتا ہے. اب آپ گھر جا کے پڑھاتے ہیں, تو گھر جا کے آپ جس کو پڑھاتے ہیں تو بچہ وہاں پر بات نہیں مانتا ہے. وہ تو اپنے, اگر والدین نے صحیح تربیت کی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ورنہ عام طور سے جو ہے بچے گھر پر کہنا نہیں مانتے ہیں. تو پہلی بات آپ ان کے والدین سے کہیے, ان کو سمجھائیے کہ بھائی یہ بات نہیں مانتی ہماری, ان کو بات ماننے کو کہیے, ہلکی پھلکی ان کی پڑھائی بھی کیجیے, ڈنڈا بھی لگائیے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پانی پر دم کر کر ان کو زیادہ سے زیادہ پلائیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک. کہتے ہیں دوسرے مسلک کے لوگ کیوں آواز سے دعا مانگتے ہیں مفتی صاحب؟ آواز سے دعا, آواز سے دعا تو کوئی بھی مانگ سکتا ہے, آپ بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آواز سے دعا مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس شروع کیجیے. اچھا, چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ابھی تو اصل میں ٹائم نہیں مل پاتا نا زیادہ, ابھی مسجد ہے, مدرسہ ہے, اور بھی کام ہے بہت سارے, تو بڑی مشکل سے تو میں ویڈیوز بنا پاتا ہوں. تھوڑا بہت ٹائم ملتا تو دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ٹائم میں برکت دے, تو انشاءاللہ پھر یہ کام بھی ہوگا. آصف شیخ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب, وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے گئے اور سجدے سہو کیے تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل. اگر وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے نہ سورت پڑھی, نہ آپ نے دعائے قنوت پڑھا, آپ بھول گئے, رکوع میں چلے گئے, بعد میں آپ نے سجدے سہو کر لیا, نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نزہت کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ہمارے کپڑے یا جسم پہ 1 درہم سے کم یا 1 درہم جتنی ناپاکی لگی ہو اور ہم وضو کر لیں تو وضو ہو جائے گا؟ اگر آپ کے بدن پر, کپڑوں پر کہیں پر بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو ناپاکی لگے رہنے کی حالت میں اگر آپ نے وضو کر لیا, وضو ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعد میں آپ اس کو دھو لیجئے, وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں وضو میں کانوں کی جو ہڈی ہوتی ہے جو چہرے سے جڑی ہوتی ہے اس پہ پانی نہیں پہنچے, صرف فیس دھو لیں تو وضو ہو جائے گا. دیکھیے وضو کے اندر جو چہرہ دھونا ہوتا ہے نا, جو سامنے سے پورا یہ چہرہ نظر آتا ہے, اس پورے چہرے کو دھونا ضروری ہے. یعنی یہ جو کان ہے, کان کی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک, یہاں تک پورا چہرہ آپ کو دھونا ہے. اب اس کے اندر کون سی ہڈی ہے, کیا ہے, آپ دیکھ لیجئے پورا. میں آپ کو بتا دوں ایسے, یہ اس طریقے سے تھوڑا اس کو ہٹائیے, ہاں اس طریقے سے, یہ پیشانی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں پیشانی. تو یہاں پیشانی کے بالوں سے یہ پورا, یہاں یہ پورا کان کے برابر پورا ایسے کر کے دھونا آپ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ دھوئیے. اچھا صاحب کہتے ہیں ہماری پریشانی کے وقت ایسا کہنا کیسا ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ غلط طریقہ, ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی تجھے ملا تھا ایسا کرنے کے لیے, یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے کفر کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. تو اگر کسی نے ایسا کہہ دیا ہے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے, بہت غلط طریقہ ہے. شریف صاحب اللہ اکبر, بہت سارے سوالات ہیں ان کے. کہتے ہیں عشاء کی نماز وتر پڑھنا ضروری ہے؟ عشاء کی نماز بھی ضروری ہے, وتر بھی ضروری ہے. اگر وتر آپ کے رہ گئے ہیں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں سنت مؤکدہ میں پہلی رکعت میں علم کا سورہ پڑھنا یا پھر پوری رکعت میں علم کا سورہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے سنت مؤکدہ ہو, کوئی بھی ہو, فرض ہو, نفل ہو, کوئی بھی نماز ہو, تو ترتیب کے ساتھ آپ کو صورتیں پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے علم تری پڑھیے, لیلاف پڑھیے, ارایت الذی پڑھیے, اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ پڑھیے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں چوتھا سوال, عشاء کی فرض نماز
اور 4 سنت مؤکدہ اتنا پڑھ سکتے ہیں، باقی نہیں پڑھا تو گناہ ہوگا کیا؟ عشاء کی فرض نماز 4 سنت، عشاء کی فرض نماز 4 سنت مؤکدہ، عشاء کی نماز میں 4 سنت مؤکدہ کہاں ہوتی ہیں بھائی؟ عشاء کی 4 رکعات فرض ہوتی ہے، 2 رکعات سنت مؤکدہ، 3 رکعات وتر۔ تو اگر آپ کو کم سے کم پڑھنا ہے تو 9 رکعات تو پڑھیے، یعنی کہ 4 رکعات فرض، 2 رکعات سنت، 4 اور 2 آپ کے ہو گئے 6، اور 3 رکعات آپ وتر پڑھیے، 6 اور 3 آپ کے 9 ہو گئے، تو کم سے کم 9 رکعات پڑھیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 4 رکعات دکھا مؤکدہ، یہ تو نہیں ہے۔ 5 کہتے ہیں شادی میں ویڈیو گرافر لینا کیسا ہے؟ یہ کام آتا ہے، دوسرا کام نہیں آتا، نہیں سیکھا ہے۔ ویڈیو گرافی کرنا شادی میں غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ کام سیکھا ہوا ہے تو اس کو چھوڑیے، کوئی اور کام، کوئی اور ذریعہ، کوئی اور حیلہ تلاش کیجیے، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز علماء نے لکھا۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو ابھی آہستہ آہستہ اس کو کرتے رہیے، اور کوئی دوسرا کام، کوئی دوسری جاب، کوئی دوسرا کام سیکھیے۔ جب آپ وہ سیکھ جائیں تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہم سفر میں ہوں، کوئی مسجد نہ ہو، نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جہاں تک نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو شیعہ کی مسجد اگر پاک صاف جگہ ہے تو وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے تو شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے شیعہ کے جو عقائد ہیں وہ کفری عقائد ہوتے ہیں، تو اس لیے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک مسجد کا مسئلہ ہے، اپنی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور جگہ بھی پاک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا لیکن تیرے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے چن لیا ہے اس لیے نہیں بہکاتا ہے؟ دیکھیے، شیطان جو بندوں کو بہکاتا ہے تو وہ ان کا اپنے اختیار کی وجہ سے بہکاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ شیطان مجبور کرتا ہے آپ کو۔ باقی جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے، کس کو شیطان بہکائے گا، کس کو نہیں بہکائے گا، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، سارے کا سارا پہلے سے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو مجبور نہیں بنایا، بندے کو مختار بنایا، اختیار دیا ہے کہ بھئی شیطان آپ کو بہکائے گا لیکن تم اس کے بہکاوے میں مت آنا، آپ کو نیک عمل کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے اختیار دیا ہے، آپ کے ہاتھ پیروں کو باندھ کے نہیں رکھا بلکہ کھول کے رکھا ہے، آپ کو دماغ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو اپنے دماغ سے کام لیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا صاحب کہتے ہیں آن لائن قرآن پاک آرڈر کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن منگانے کے بعد دیکھ لیجئے ٹھیک ٹھاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز پڑھتے وقت اگر امام صاحب 1 رکعت بھول گئے تو ہم پیچھے سے لقمہ دینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں بالکل، اگر بھول گئے تو آپ کو لقمہ دے دینا چاہیے۔ کہتے ہیں سعودی عربیہ میں فیشن شو لیڈیز شارٹ ڈریس پہن کر شو کر رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے؟ بالکل بھائی، سعودی عرب ہو کوئی بھی ہو، اب تو پوری دنیا ہی میں جو ہے ننگا ناچ چل رہا ہے، بالکل، تو یہ سب قیامت ہی کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں قضا نماز کب پڑھنا جائز ہے؟ قضا نماز کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف مکروہ وقت کے علاوہ، جیسے کہ مغرب سے کچھ پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے، سورج نکلنے کے ٹائم 15-20 منٹ کا ٹائم، اسی طریقے سے دوپہر کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے 5-7 منٹ کا، ان تین ٹائم کے علاوہ کسی ٹائم بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے یا پھر ٹرین سے اتر کر پڑھنا چاہیے؟ ٹرین میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین جو ہے اسٹیشن تک پہنچ جائے گی اور اس وقت تک نماز کا ٹائم بھی باقی ہوگا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے، تو ابھی نماز نہ پڑھیے، آرام سے سکون سے اطمینان کے ساتھ جب ٹرین رک جائے تو اسٹیشن پہ کہیں ایک جگہ پڑھ لیجئے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرین اسٹیشن پر جب تک رکے گی نماز کا ٹائم نکل جائے گا، تو پھر ٹرین ہی میں قبلے کا رخ دیکھ کر موبائل وغیرہ پہ آپ اس طرح کے آتے ہیں، جس طرف بھی قبلہ ہو تو آپ جو ہے نماز پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یوٹیوب پر انسٹاگرام پر لڑکیاں اسلامی ویڈیو بنانا کیسا ہے، اور پردہ فیس اور ہاتھ کھلا رکھ کر ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ ہم جب بول رہے ہیں لڑکی کو پردہ کرو، وہ بول رہی ہیں کہ لڑکی اپنا فیس اور ہاتھ دکھا سکتے ہیں، کوئی حدیث ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے لڑکی کو دیکھیے جہاں تک اگر مجبوری کا مسئلہ ہے تو مجبوری کا مسئلہ تو الگ ہے۔ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں یہ بس اتنی اجازت ہے کہ آپ اپنے چہرہ اور ہاتھ کو دکھائے بغیر اپنی آواز کے ذریعے یوٹیوب پر کام کر سکتی ہیں۔ یہ بھی مجبوری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے تو اگر آپ باہر کمانے کے لیے نکلیں گی تو پھر باہر بھی جانے میں بہت بڑا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو اس لیے آپ یوٹیوب پر جو ہے
اپنی آواز کے ذریعے ویڈیوز بنا کر کمائی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک اپنے چہرے کی بات ہے، ہاتھوں کی بات ہے، بغیر پردے کے یوٹیوب پر آنا تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں بھی ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ 18ویں پارے کی آیت ہے کہ اپنے گھروں میں رہو اور جو ہے اپنی زینت کو ظاہر بالکل نہ کرو۔ اسی طریقے سے ہے یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنے چہرے پر جو ہے اوڑھنیوں کو ڈال لو، اس طریقے سے قرآن کی آیت ہیں۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری حدیث آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد میں ہے دینی زندگی، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں نیک ہم سفر مانگنے کی کوئی دعا بتائیں۔ نیک ہم سفر کی دعا، دیکھیے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا عمل تو یہ ہے کہ آپ سورہ واقعہ اور سورہ طارق مغرب کی نماز کے بعد پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد میں ایک مرتبہ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد میں دعا کیجیے، یہ بھی مجرب عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑا بڑا عمل ہے لیکن بہت بہترین عمل ہے، وہ یہ ہے کہ یا لطیفو آپ کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر درود شریف لگا لینا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد پھر مختصر سی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے نیک ہم سفر کے لیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو نیک ہم سفر ملے گا، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد میں ہے یوزر، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا جادو ٹونا ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل جادو ٹونا ہوتا ہے، کوئی کسی کو جادو کرا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یقین یہی رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ جب تک نہ چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ زوبی کہتی ہیں اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن، شانتی، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اسلام کا۔ اچھا، اس کے بعد میں ہے نیہا ملک، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں پچھلے سنڈے ایپیسوڈ میں آپ سے سوال کیا تھا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہانا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں باتھ روم میں ٹنکی ہٹانے سے دقت آئے گی، کیا ہمیں اب گناہ ملے گا؟ دوسرا آپشن ہمارے پاس اب نہیں ہے، پلیز بتائیں۔ دیکھیے قبلے کی طرف ٹنکی آ رہی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹنکی آ رہی ہے آنے دیجیے۔ ٹنکی کے نیچے آپ بالٹی رکھیں گی نا، بالٹی بھرنے کے بعد آپ مگ سے، جگ سے، کسی لوٹے سے لے کر نہائیں گی نا، تو آپ جب نہا رہی ہوں تو آپ قبلے کی طرف نہ ہوں، ٹھیک ہے، ٹنکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو آپ کا ہے۔ جب آپ نہائیں تو آپ قبلے کی طرف آپ کا رخ نہیں ہونا چاہیے، قبلے سے ادھر ادھر آپ کو تھوڑا سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیہا مالک، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ سے یہ جاننا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا معزو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عزت دیتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، یا معزو بہت اچھا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یا معزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے 41 مرتبہ پڑھنا تو بالکل پڑھ لیجیے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی دن بھر، دن رات میں کسی ٹائم بھی آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ عزت ملے گی، کاروبار میں برکت ملے گی اور بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نصرت پٹھان، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے۔ کہتی ہیں عرفہ کے روزے کے بارے میں بتائیں، کیا عرفہ کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نویں ذی الحجہ، عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کا روزہ جو بندہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسے ہی عرفہ آنے والا ہے، نویں ذی الحجہ آنے والی ہے، تو روزہ رکھیے گا ضرور۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلیے، آج کے کچھ سوالات تھے، یہ ایپیسوڈ بھی بہت لمبا ہو گیا اس لیے کہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے، تو میں نے سوچا چلیے سبھی کے جواب دے دیتا ہوں۔ تو میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کا سوال آپ کو مل گیا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا، ضرور بتائیے گا کہ ہاں مجھے میرا سوال مل گیا ہے، میں سیٹسفائیڈ ہوں اور میں بالکل مطمئن ہوں، اور دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا، اور اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، لوگوں تک پہنچائیے گا۔ اور آپ کا پھر سے کوئی سوال ہے تو دوبارہ سے کمنٹ کیجئے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔